حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمتullah علیہ کی تصنیف پر مبنی برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا۔ موجودہ پاکستان، بھارت اور ارد گرد کے علاقے انتہائی پسماندہ تھے۔ تنگ نظری اس خطے کی پہچان تھی۔ عوام باہم دست و گریبان تھے۔ انگریز اس خطے کو تاریکیوں سے روشنی میں لائے۔ انہوں نے یہاں نت نئے کارخانے لگائے، صنعت و تجارت کو فروغ دیا، عوام کی سوچوں کو وسعت دی اور یوں اس خطے کی تقدیر بدلی۔ کیا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے؟ اس خطے کے عظیم عالم دین اور درویش حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمتullah علیہ نے اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کیا اور دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا۔ دیوبند ایک مینارہ نور ہے جس کی کرنوں سے منور ہونے والوں میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمتullah علیہ بھی تھے۔ آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمتullah علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ ترکی کے مسلمانوں کے لیے حق کی آواز بلند کرنے پر انہیں شیخ الہند رحمتullah علیہ کے ہمراہ مالٹا میں قید کیا گیا۔ انہوں نے فرنگی اقتدار سے عدم تعاون کے لیے فتویٰ جاری کیا جس میں مختلف مکاتب فکر کے 500 علماء کرام نے دستخط کیے۔ آپ کراچی جیل میں قید رہے۔ آپ پر بغاوت کا مقدمہ بھی چلا۔ آپ نے 79 برس کی عمر میں 5 دسمبر 1957 کو وفات پائی۔ آپ نے 18 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا اور ایک بہت بڑا علمی و تحقیقی سرمایہ یادگار چھوڑا۔ نقش حیات آپ کی خود نوشت سوانح ہے۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ان کے خاندانی اور ذاتی حالات قلم بند ہیں۔ دوسرا حصہ ہندوستان میں برطانوی سامراج کی لوٹ کھسوٹ اور ان کے جبر پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء کرام کی خدمات، آزادی کے لیے ان کی جدوجہد اور ان کے مجاہدانہ کردار کے موضوع پر مشتمل ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمتullah علیہ کی سوانح نقش حیات کے دوسرے حصے کو مختلف اضافوں کے بعد برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا باب ہے انگریزوں کی آمد سے پہلے کا خوشحال ہندوستان۔ چیمبرز انسائکلوپیڈیا میں درج ہے، صدیوں تک ہندوستان اپنی دولت مندی کی وجہ سے مشہور رہا۔ ہسٹوریکل ریسرچ میں پروفیسر ہیرین نے لکھا، ہندوستان پرانے زمانے میں دولت کے لیے مشہور تھا اور سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ ایک اور کتاب میں درج ہے، ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت کے افسانے اقالیم دنیا میں مشہور تھے، اور کہتے ہیں کہ یہی جنس تھی جس نے ایشیا اور یورپ کی جنگجو اور عالی ہمت اقوام کو اس سرزمین کی طرف کھینچا۔ یونانی، عرب، ترک اور تاتار آئے جو بے شمار زر و جواہر اور دیگر بیش بہا سامان لے گئے۔ اکبر اعظم نے ہندوستان کو اپنا گھر قرار دیا اور پھر ہندوستان کی دولت ہندوستان ہی میں رہی۔ 1773 میں تقریباً 1000 اقسام کے سکے کم و بیش تمام ملک میں جا بجا رائج تھے۔ طلائی مہریں یعنی اشرفیاں 139 اقسام، طلائی ہن جو پگوڑا بھی کہلاتے تھے 61 اقسام، نقرئی روپے 556 اقسام کے تھے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں سونے کے سکے مہر شاہی 102 تولے سونا، آج کل کے حساب سے 1 کلو گرام سے زائد۔ دوسری اشرفی 90 تولے سونا، تیسری اشرفی 50 تولے سونا، چوتھی اشرفی 25 تولے سونا، پانچویں اشرفی 20 تولے سونا، چھٹی اشرفی 3 تولے سونا۔ اورنگزیب عالمگیر سری رارائے سلطنت ہوا تو اس نے آگرہ اور دہلی کے خزانوں کی پڑتال کا حکم دیا۔ چنانچہ 6 ماہ تک کئی ہزار نفوس
चांदी के सिक्के तोलने में मसरूफ रहे और मालूम हुआ कि शाही खजाने का सिर्फ एक कोना तोला जा सका है। अशरफियों और जवाहिरात की नौबत अभी तक नहीं आई। चुनाचे औरंगजेब फौरन इस मुहिम को बंद करा के दक्कन की मुहिम पर चला गया। डॉक्टर वॉक्स ने तहरीर किया, हिंदुस्तान की दौलत, तिजारत और खुशहाली ने सिकंदर आजम के दिल पर गहरा असर मुरतब किया, और जब वो ईरान से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ तो उसने अपनी फौज से कहा, अब तुम उस सुनहरे हिंदुस्तान की तरफ कूच कर रहे हो जहां न खत्म होने वाले खजाने हैं, और जो कुछ तुमने ईरान में देखा है उसका हिंदुस्तान की दौलत के साथ कोई मुकाबला नहीं है। मकरीजी ने किताबुल खुतत में लिखा है, शहंशाह मोहम्मद तुगलक हर साल कपड़ों के 2 लाख जोड़े और फौजियों के अलावा 10,000 घोड़े रियाया में तकसीम करते थे। रोजाना 20,000 अफराद शाही मेहमान खाने में 2 वक्त खाना खाया करते थे। हर रोज 200 उलमा बादशाह के साथ खाना खाते थे। दिल्ली शहर में आम रियाया के लिए 70 शिफाखाने थे। मुसाफिरों के लिए 2,000 मुसाफिर खाने बने हुए थे और 1,000 मदरसे थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी खुद नविश्त सवानेह तुज़ के जहांगीरी में लिखा, मैं साल में 2 बार अपना वजन करता हूं, अव्वल शुरू साल शमसी में, दोबारा कमरी में, और नक और सामान अपने तुलने का अलग तहवीलदारों को देता हूं कि फुकरा और हाजतमंदों में तकसीम कर दें। मेजर बासु ने लिखा, रियाया की खुशहाली और सरमायादारी के एतबार से भी मुसलमानों का दौर हुकूमत सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। दौलतमंदी और आराम और चैन का जो नक्शा मुगल बादशाह शाहजहां के वक्त में देखने में आता था, बिलाशुबा बेमिसल और बेनजीर था। मेजर बासु ने एक और जगह तहरीर किया है, बंगाल के जगत सेठों का कारोबार बैंक ऑफ इंग्लैंड के बराबर फैला हुआ था, जो कि इंग्लिस्तान का सबसे कदीम और बड़ा बैंक है, और बकौल अंग्रेज कप्तान अलेक्जेंडर हैमिल्टन सूरत के ताजिर अब्दुल गफूर का सरमाया ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर था। इन्हीं वजूह की बिना पर लॉर्ड क्लाइव ने हिंदुस्तान की दौलत को लाजवाल दौलत कहा था। ज़ार रूस पीटर आजम ने अपनी वसीयतों में हुकूमत को हिदायत की थी कि वो हिंदुस्तान पर कब्जा करके सोना चांदी हासिल करे। फाहिम के मशहूर चीनी सयाह, जो फाहान के नाम से मौसूम थे, अपने सफरनामे में लिखते हैं, यहां की रियाया निहायत खुशहाल और फारिगुल बाल है। इन्हें किसी किस्म का मालिया या महसूल अदा नहीं करना पड़ता। निकोदी कांति मशहूर अंग्रेज ने अपने सफरनामे में लिखा है, गंगा के किनारे बड़े बड़े और निहायत खूबसूरत शहर आबाद हैं। शहरों के बाहर निहायत खूबसूरत खेत लहरा रहे हैं। यहां गोया सोने के दरिया बह रहे हैं। मोती और जवाहरात की भी कोई इंतहा नहीं। इस खित्ते की मुख्तलिफ तवारीख में दर्ज है कि 1772 में सर्राफों की दुकानों पर और शहरों में अशरफियों और रुपए के ऐसे ढेर लगे हुए थे जैसे मंडियों में अनाज के ढेर होते हैं। हिंदुस्तान को पुराने जमाने में जन्नत निशान के लक़ब से याद रखा जाता था, मगर खुदा जाने इस बेशुमार दौलत को जमीन खा गई या आसमान उचक ले गया या आंधी उड़ा ले गई। अफसोस के हिंदुस्तान की बदनसीबी और बदकिस्मती ने वो दिन दिखाया कि जन्नत निशान मुल्क यूरोपियन अक़वाम और बिलखुसूस बरतानवी कौम के हाथों जहन्नम निशान बनकर रह गया। कुदरत ने हिंदुस्तान को बहुत जरखेज मुल्क बनाया। इसमें हर किस्म के अनाजों की काश्त और पैदावार के तरह तरह के जराए मुहैया कर दिए हैं, जिनकी वजह से जमाने कदीम से यहां वाफिर गल्ला पैदा होता है और यहां के बाशिंदे हमेशा खुशहाल और फारिगुल बाल रहते थे। मुल्क के तमाम बाशिंदे कहत और काल के लफ्जों से उमूमन नावाकिफ थे। अंग्रेजों के इक़्तिदार से पहले गल्ला यहां बहुत सस्ता था। सर इलियट डाउसन तारीख हिंद जिल्द 3 में शहंशाह मोहम्मद तुगलक मरहूम के जमाने का भाव इन अल्फाज में लिखता है, गंदुम फी मन पुख्ता 9 आने, शाली धान फी मन पुख्ता 6.25 आने, चावल फी मन पुख्ता 9 आने, चना फी मन पुख्ता 3 आने, शकर सफेद फी मन पुख्ता 3 आने, मिस्री फी मन पुख्ता 3 रुपए 12 आने, बैल फरबा फी रास 2 रुपए, बकरी फरबा फी रास 1 रुपया,
भैंस फरबा फी रास 2 रुपए, मुर्ग आधा आने, बकरी का गोश्त आधा आने। इब्न बतूता अपने सफरनामे में बंगाल की सयाहत के मुताल्लिक लिखता है, बंगाल में गिरानी के जमाने में 1 रुपए का 3 मन चावल फरोख्त होता था। रुई का कपड़ा 1 रुपए में 30 गज तक था। एक खानदान इज्जत के साथ 5 रुपए माहवार में बसर कर सकता था। एक सवार में घोड़ा, साइस और सिपाहियों के आगरे से दिल्ली तक 1 रुपए में सफर कर सकता था। टॉमस को राइट, जो शहंशाह जहांगीर के जमाने में 1612 में आया था, कहता है कि 1 आने में एक आदमी 1 दिन निहायत आराम से गुजार सकता था। लॉर्ड मैकाले ने लिखा, बंगाल बागे जन्नत या निहायत दौलतमंद मुल्क समझा जाता था। उसकी आबादी बहुत ज्यादा और बेहद बढ़ती थी। गल्ला वाफिर था, जिससे दूर दराज के सूबाजात भी परवरिश पाते थे। अंग्रेज अरसे दराज तक ये प्रोपेगेंडा करते थे कि यह खित्ता ज़माने कदीम से एक ज़रई खित्ता है, लेकिन यह खित्ता अंग्रेजों की आमद से कबल भी सनत व हिरफत में मुमताज मकाम रखता था। अंग्रेजों की जानिब से कायम करदा अंग्रेज माहिरीन के कमीशन की एक रिपोर्ट में तहरीर है, आज मगरबी यूरोप हिरफत का वतन है, लेकिन उस जमाने में जब वहां गैर मुहज्जब कबाइल आबाद थे, हिंदुस्तान अपने हुक्मरानों की दौलत और कारीगरों की आला सनत के लिए मशहूर था। थॉर्नटन ने अपने सफरनामे में लिखा, यहां चारों तरफ सनत व हिरफत के कारोबार जारी थे। यहां के बाशिंदे दिन रात अपने कारोबार में मशगूल रहते थे। यहां बड़े बड़े लायक कारीगर और सन्ना मौजूद थे, जो यहां की खाम पैदावार से इतना नफीस और उम्दा चावल तैयार करते थे कि जिसकी दुनिया भर में मांग होती थी। मगरिब और मशरिक के तमाम ममालिक इन अशिया को बड़े शौक से खरीदते थे और दुनिया का कोई मुल्क उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। यूरोप और फ्रांस की हसीनाएं यहां का तैयार करदा लिबास इस्तेमाल करती थीं। बूचानैन ने तहरीर किया, जामा बाफी की सनत व हिरफत का हिंदुस्तान में इस कदर राज और उरूज था कि ज़राअत की मानंद उसको भी आम मुल्की पेशा करार देना बेजाना होगा। करोड़ों बंदगाने खुदा इसी पेशे पर गुजर औकात करते थे। अदना से लेकर आला से आला किस्म की रुई और रेशम का कपड़ा यहां पर बकसरत तैयार होता था और मकामी इस्तेमाल के अलावा दूर दराज ममालिक तक जाता था। हिंदुस्तानी मलमल, अतलस, कमखाब, जामादार, चिकन और छींट नफासत व खूबी में अब तक जरबुल मिसल और जमाजद हैं। पारचा बाफी और दीगर सनतों की तरक्की याफ्ता हालत तो बखूबी मुसल्लम है, लेकिन ये सुनकर शायद ताज्जुब हो कि उस जमाने के लिहाज से हिंदुस्तान के लोग बहरी जहाज साजी में भी खूब होशियार और माहिर थे, और जहाज साजी और जहाजरानी हिंदुस्तान का कदीम पेशा और सनत रही। प्रोफेसर विल्सन ने लिखा, लोहा ढालने की सनत इंग्लिस्तान में सिर्फ चंद सालों से है, जबकि हिंदुस्तानी लोहा ढालने और सपाट फौलाद बनाने का काम नामालूम जमाने से जानते हैं। 1670 में एक अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर को लिखा, पुराने और बेहतरीन किस्म के सागवान यहां बकसरत मौजूद हैं। बेहतरीन लोहा भी वाफिर दस्तियाब है और कारीगर हर किस्म के बोल्ट, कील और लंगर वगैरह बनाते हैं। यहां के लोहे को बड़ी महारत से तैयार करके मजबूत जहाज तैयार किए जाते हैं। 18वीं सदी के अवाखिर में लॉर्ड वेजली ने कंपनी डायरेक्टर को लिखा, कलकत्ते की बंदरगाह में 10,000 टन के करीब जहाज मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान में तैयार होते हैं और उनमें इंग्लिस्तान को माल भेजा जा सकता है। एक अंग्रेज मुअर्रिख टेलर का बयान है, हिंदुस्तान का माल लेकर जब हिंदुस्तानी जहाज लंदन की बंदरगाह में पहुंचे तो उन जहाजों को देखकर सनसनी फैल गई, गोया के दरियाए टेम्स में किसी दुश्मन का जंगी बेड़ा घुस आया है। इंग्लिस्तान की जहाज साजी की सनत के करता धरता लोगों ने दुहाई दी, For God's sake, don't allow India खुदा के लिए इन हिंदुस्तानी जहाजों को हमारे पानियों में आने से रोको। इनकी पुरशिक व सख्त मजबूती एंड कैपेसिटी को देखकर कोई शख्स भी अंग्रेजी जहाजों को बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारी नस्लें फाकों का शिकार हो जाएंगी। इंग्लिस्तानी जहाजों की सनात बेमौत मर जाएगी। ये हिंदुस्तानी जहाजों का मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर हुक्म शाही के मुताबिक हिंदुस्तानी जहाजों से बार बर्दारी को रोक दिया गया। हिंदुस्तान कदीम जमाने से रूहानी पेशवाओं का मरकज रहा है और उन्हीं का असर था कि अंग्रेजों के उरूज तक यहां के आम बाशिंदों का अखलाक और किरदार आला अकदार का हामिल था। मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में अंग्रेज सफीर थॉमस क्रो यहां आए। वो हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा,
یہاں ہر شخص میں مہمان نوازی اور خیرات کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ صنف نازک پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے، اس کی عزت، عصمت اور عفت کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ ایسے اوصاف ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہم اس قوم کو غیر مہذب اور غیر متمدن نہیں کہہ سکتے، اور ایسی صفات کی موجودگی میں ہندوستان کو یورپی اقوام سے کسی طرح کم تر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ہندوستان اور انگلستان کے درمیان تہذیب و تمدن کی تجارت کی جائے تو مجھے کامل یقین ہے کہ ہندوستان سے تمدن کی جو کچھ درآمد انگلستان میں ہوگی اس سے انگریزوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ کرنل سلیمان نے تحریر کیا، میرے تجربے میں سینکڑوں مثالیں ایسی آ چکی ہیں کہ ایک آدمی کی دولت، آزادی اور زندگی جھوٹ بولنے سے بچ سکتی تھی، مگر وہ جھوٹ ہی نہ بولا۔ سر اسکن پیری نے ایک کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا، تجارتی کھاتوں کی حرمت تھی کہ متنازع لین دین کے بارے میں ان کا پیش ہو جانا عدالت کے نزدیک ایک ناقابل تردید ثبوت سمجھا جاتا تھا۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، درود عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس خطے میں تعلیم کا فروغ انگریزوں ہی نے شروع کیا، لیکن یہ درست نہیں۔ کئی کتابوں میں درج ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے تعلیم یافتہ افراد کی تعداد بعد کے زمانے سے کہیں زیادہ تھی۔ ہندوستان میں ابتدائی تعلیم ہی نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی مفت تھی۔ بادشاہوں، نوجوانوں، امراء اور اہل ثروت کی طرف سے جائیدادیں تعلیمی مصارف کے لیے وقف کر دی گئی تھیں۔ صوبہ بنگال میں صوبے کا چوتھائی حصہ اسی کے لیے وقف تھا۔ علامہ مقریزی نے کتاب الخطط میں لکھا ہے، 14ویں صدی عیسوی میں محمد تغلق کے دور میں صرف دہلی شہر میں 1000 مدرسے تھے۔ کیپٹن الیگزینڈر ہیملٹن مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں 1699 میں اس خطے میں آئے تھے۔ انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا، صرف ٹھٹا شہر میں مختلف علوم و فنون کے 400 کالج تھے۔ کیئر ہارڈی نے میکس مولر کے حوالے سے تحریر کیا ہے، انگریزوں کی عملداری سے قبل بنگال میں 80,000 مدرسے موجود تھے، تقریباً ہر 400 افراد کے لیے ایک مدرسہ تھا۔ جیمز گرانٹ نے لکھا، دہلی کی مرکزی حکومت ٹوٹ جانے کے بعد بھی دہلی کے قریب واقع اضلاع روہیل کھنڈ میں 5000 علماء مختلف مدارس میں درس دیتے تھے اور حافظ رحمت خاں کی ریاست سے تنخواہ پاتے تھے۔ جنوبی ایشیا میں تقریباً تمام حکمرانوں کے دور میں یہاں کی مقامی آبادی مذہبی منافرت سے دور رہی۔ مسلمان حکمرانوں کے 1000 سال کے دور میں بھی مسلمان، ہندو اور دیگر مذاہب کے افراد مل جل کر رہتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کو خفیہ وصیت میں لکھا، اے بیٹے، سلطنت ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کی بادشاہت تمہیں عطا فرمائی۔ تمہیں لازم ہے کہ مذہب کے تمام تعصبات کو لوح دل سے دھو ڈالو اور عدل و انصاف فراہم کرنے میں ہر مذہب و ملت کے طریقے کا لحاظ رکھو، اس کے بغیر تم ہندوستان کے لوگوں پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ کیپٹن الیگزینڈر ہیملٹن نے ٹھٹا کے بارے میں لکھا، ریاست کا مسلم مذہب اسلام ہے، لیکن تعداد میں اگر 10 ہندو ہیں تو ایک مسلمان ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ مذہبی رواداری پورے طور سے برتی جاتی ہے۔ ہیملٹن نے سورت کے متعلق لکھا، اس شہر میں تقریباً 100 مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ان میں کبھی کوئی سخت جھگڑے ان کے اعتقادات اور طریقہ عبادت کے متعلق نہیں ہوتے۔ ہر ایک کو پورا اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنے طریقے سے اپنے معبود کی پرستش کرے۔ صرف اختلاف مذہب کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دینا اور آزار پہنچانا ان لوگوں میں بالکل مفقود ہے۔ ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ولیم بینٹنگ نے 1882 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا، بہت سی باتوں میں اسلامی حکومتیں انگریزی راج سے کہیں بہتر تھیں۔ وہ ہندوستانی باشندوں میں گھل مل گئے، ان میں شادی بیاہ کرنے لگے۔ مسلمانوں نے ہندوستانی قوموں کو ہر قسم کے حقوق دیے۔ فاتح اور مفتوح کے مذاق، دلچسپی اور ہمدردی میں یکسانیت تھی، کوئی فرق نہ تھا، جبکہ انگریز کی پالیسی اس کے برعکس ہے، افسرد مہری، خود غرضی اور بے پرواہی ہے، جس میں ایک طرف حکومت کا آہنی پنجہ حکمران ہے اور دوسری طرف ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے اور مقامی ہندوستانی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پہلے حصے میں ہمیں ان حقائق کا علم ہوا۔
انگریزوں کی آمد سے پہلے یہ خطہ خوشحال تھا، یہاں دولت کی فراوانی تھی، صرف حکمران ہی نہیں عوام بھی خاصے دولت مند تھے۔ دنیا کے کئی فاتحین بادشاہوں اور خود انگریزوں نے دولت اور وسائل کے سبب اس خطے کا رخ کیا۔ یہ خطہ اپنی زرعی پیداوار کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ قحط اور کال کے الفاظ سے ناآشنا تھے۔ خود انگریز مورخین کے مطابق یہ خطہ صنعت و حرفت میں اس دور کی ترقی یافتہ یورپین اقوام سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ ہندوستان کی بحری جہاز سازی کی صنعت انتہائی عروج پر تھی۔ یہاں کے باشندوں کا اخلاق و کردار پوری دنیا کے لیے مثال تھا۔ اس خطے میں جگہ جگہ تعلیمی ادارے موجود تھے، جہاں عام تعلیم ہی نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی مفت دی جاتی تھی۔ یہاں کے باشندے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود امن و چین سے رہتے تھے۔ انگریزی عروج اور اقتدار سے پہلے یہ ملک نہایت ارزاں اور سستا تھا۔ اس میں اناج اور تمام ضروریات زندگی بالخصوص خورد و نوش کی اشیاء کی نہایت سے زیادہ کثرت اور ارزانی تھی۔ یہاں کے باشندے نہایت چین اور آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، مگر بقول شاعر چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن سرور کا جل گیا، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں وہ ہری رہی۔ دوسرے حصے میں آپ جانیں گے بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کا پس منظر۔ اولو العزمی اور جہاز رانی میں پرتگال والے یورپ بھر میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ مشہور جہاز راں واسکو ڈے گاما 1498 عیسوی میں ساحلی بندرگاہ کالی کٹ پہنچا۔ وہاں کے راجا زمورن نے شاہ پرتگال کو کہلا بھیجا، میرے ملک میں دارچینی، لونگ، کالی مرچ اور ادرک کثرت سے ہوتے ہیں، میں تمہارے ملک سے سونا، چاندی اور قرمزی مخمل چاہتا ہوں۔ 1500 عیسوی سے 1600 تک بر صغیر کی تجارت پرتگیزوں کے ہاتھ میں رہی۔ یورپ کی باقی قوموں نے پرتگیزوں کی موج اور مزہ دیکھا تو ان کی رال بھی ٹپکی۔ پس ہالینڈ، انگلستان، فرانس، ڈنمارک، جرمنی اور سویڈن کے تاجروں نے اپنے جہاز بھیجنا شروع کیے، مگر کچھ کامیابی ہوئی تو صرف ہالینڈ، انگلستان اور فرانس والوں کو۔ 21 ستمبر 1600 عیسوی میں شاہی منشور کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بلا شرکت غیر مشرقی تجارت کا باضابطہ اجارہ مل گیا۔ انگریزوں نے 1612 عیسوی میں پہلے مغربی ساحل کے شہر سورت میں کاروبار شروع کیا۔ یہ بادشاہ جہانگیر کا زمانہ تھا۔ کمپنی نے جن رعایات کی بارگاہ سلطانی میں استدعا کی وہ بخوشی عطا کی گئیں۔ 1616 میں کمپنی نے مشرقی ساحل سولی پٹم میں کارخانہ کھولا۔ 1640 میں مدراس کے راجا سے زمین حاصل کر کے قلعہ تعمیر کرایا۔ 1634 میں بادشاہ شاہجہاں سے بنگال میں تجارت کی اجازت حاصل کی۔ 1640 عیسوی میں ہگلی کے مقام پر کارخانہ قائم ہوا جو 1690 میں کلکتہ منتقل ہوا اور اسی کے باعث موجودہ ممبئی آباد ہوا۔ اس طرح بر صغیر کی تینوں بندرگاہیں کلکتہ، ممبئی اور مدراس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں آ گئی۔ انگریز کے ہاتھوں بر صغیر کی مالی بربادی گزشتہ 4 صدیوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بر صغیر کے فرما رواؤں کی بے جا رعایت اور بے محل اعتماد نے اس پورے خطے کو آنکھوں دیکھتے ہاتھوں سے نکالا۔ دوسروں کے لیے خیر اندیشی اپنے حق میں سخت عاقبت نااندیشی ثابت ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انگریز ممنون اور احسان مند ہوتے، تہذیب و شرافت، عدل و انصاف، مروت و اخلاق کا تقاضا پورا کرتے اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی جائز تجارت میں مشغول رہتے، مگر انہوں نے شروع ہی سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اپنی جبلی بربریت، جال سازیوں، چالاکیوں اور غداریوں کو کام میں لا کر لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھا۔ بر صغیر کی دولت مندی ایک کہانی بن کر رہ گئی اور بر صغیر ہند و پاک تمام دنیا میں سب سے زیادہ غریب، فاقہ زدہ اور کنگال ملک بن گیا۔ یہ سلسلہ ابتدائی تجارت سے لے کر آخری ایام حکومت کے 300 برس سے زائد عرصے تک برابر جاری رہا، مگر ان کے دلوں میں ذرا بھی رحم دلی پیدا نہ ہوئی اور مقامیوں کی بے چارگی اور مصیبتوں کا ذرہ برابر خیال بھی نہیں آیا۔ سر ولیم ڈگبی ممبر پارلیمنٹ اپنی کتاب پراسپرس برٹش انڈیا میں انگریزی ادوار کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے، اور جو غیر معمولی غربت
ہندوستان بر اعظم میں پھیل رہی ہے وہ ہمارے اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے جو نیک نیتی سے مگر غلطی سے پہلے شروع کی گئی اور اب تک بحال رکھی گئی. وہ اصول حکومت 3 اقسام کے ہیں. اول، تسلط بذریعہ تجارت، یعنی بر صغیر کی دولت اعلانیہ اور ننگے طور پر سمیٹنا. دوم، تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر، یعنی بر صغیر صرف انگلینڈ کے لیے ہے. اور سوم، تسلط بذریعہ خوش معاملگی کا دکھلاوا، یعنی زور کے ساتھ ہندوستانی قوم کو ادنا حالت میں لازمی طور پر قائم رکھنا. سر ولیم ڈگبی کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کے 3 ادوار میں 3 اصول حکومت اپنائے گئے. پہلا دور 1608 تا 1757 تسلط بذریعہ تجارت. دوسرا دور 1757 تا 1832 تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر. تیسرا دور 1832 تا 1901 تسلط بذریعہ خوش معاملگی کا دکھلاوا. کمپنی کے ڈائریکٹروں کی ایک یادداشت میں لکھا ہے، ہمارے خیال میں یہ بڑی دولت جو ہم نے ہندوستانی تجارت سے حاصل کی ہے ظالمانہ اور جابرانہ دستور العمل سے مہیا ہوئی ہے. ایسا دستور العمل جس کی نظیر نہ کسی ملک میں ملتی ہے اور نہ کسی زمانے میں ملے گی. وہ کمپنی جس کا ابتدائی سرمایہ 1601 عیسوی میں کل 30,000 پاؤنڈ تھا، جو لندن کے 100 تاجروں نے مل کر اکٹھا کیا تھا، تقریباً 60 برس تجارت کے بعد اس قدر دولت مند ہو جاتی ہے کہ وہ شاہ انگلستان کو 3 تا 4 لاکھ پاؤنڈ نذرانہ پیش کرتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عجیب و غریب تجارت سے اس نے خدا جانے کتنے کروڑ پاؤنڈ حاصل کر لیے ہوں گے. حالانکہ اس زمانے میں اسے ہالینڈ، ڈچ، فرانسیسیوں، پرتگیزوں اور جرمنوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا. کمپنی جرائم پیشہ، ڈاکو، قاتل، چور، جالساز، بدماش اور غیر شریف لوگوں کو ملازم رکھتی جو جابرانہ لوٹ کھسوٹ کر سکیں. جب حکومت انگلستان نے کمپنی کو سر ایڈورڈ مائیکل بوردن کو بھرتی کرنے کے لیے کہا تو ایک عجیب ریزولوشن کی نقل بھیجی گئی جس کا مطلب یہ تھا، کسی ذمہ داری کے کام پر جینٹلمین کو نہ رکھا جائے اور گورنمنٹ سے درخواست کی جائے کہ ہمیں اپنے کاروبار کے لیے اپنے ہی قسم کے لوگوں کا انتخاب کرنے کی چھوٹ دی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شرافا کو نوکر رکھنے سے کمپنی کے عوام الناس حصے دار شبہ میں پڑ کر روپیہ واپس لینے لگیں. کمپنی کی تنخواہیں بہت کم تھیں. ان تنخواہوں پر بھلے مانس اور شریف لوگوں کی بجائے نکمے، شریر اور جرائم پیشہ لوگ جن کو انگلینڈ میں روٹی ملنا مشکل تھی وہ ہندوستان کے لیے ٹوٹ پڑے اور یہاں ہر طریقے سے روپیہ بنانے کے لیے ہر قسم کے مظالم اور وحشیانہ کارروائیاں بے تحاشا جاری کی. نواب کرناٹک نے کمپنی ڈائریکٹرز کو لکھا، آپ کے نوکروں کا کوئی کاروبار تو ہے نہیں، نہ آپ انہیں معقول تنخواہ دیتے ہیں، پھر بھی چند ہی سال میں وہ کئی لاکھ اشرفیاں کما کر واپس جاتے ہیں. اتنی قلیل مدت میں بغیر کسی ظاہری ذرائع کے یہ بے حساب کمائی کہاں سے آتی ہے؟ ہم اور آپ دونوں سمجھ سکتے ہیں. وارن ہیسٹنگز نے لکھا، ہندوستان میں انگریز جرائم کرتے ہیں، جرائم کے جواز کے لیے انگریز ہونا کافی ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نہیں آ سکتا. ان کے روپیہ کمانے کے مختلف طریقے تھے، ان میں ایک قرضہ دینا بھی تھا، مگر جس نوعیت کے یہ قرض ہوتے تھے ان کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے. مسٹر برک نے ایک قرضے کے متعلق لکھا، نواب کرناٹک کو روپے کی ضرورت پیش آئی. انگریزی حکومت نے چند ساہوکاروں مسٹر ٹیلر، مسٹر میچنڈی اور مسٹر کال کو آمادہ کیا کہ نواب کو 4 لاکھ اشرفیاں یعنی پیکوڈا قرض دیں. یہ راضی تو ہو گئے مگر اس شرط پر کہ مدراس کی انگریزی حکومت نواب کی ضمانت دے اور طے پایا کہ چند اضلاع قرض خواہوں کے سپرد کر دیے جائیں جن کی مالگزاری سے وہ اپنا سود وصول کرتے رہیں. معاہدہ ہو گیا. نواب نے اعلان کر دیا کہ فوجیوں کی تنخواہیں بقایا جات کے ساتھ فوراً ادا کر دی جائیں گی، مگر ان ساہوکاروں کی طرف سے قرضے کا روپیہ نہ آیا. تقاضا کرنے پر کہا گیا کہ نقد اس وقت موجود نہیں، 4 ماہ تک ادا کریں گے. سر دست ہم آپ کو رقعہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میعاد کے اندر روپیہ دے دیں گے. نواب نے افسروں کو بلا کر حال بتایا اور کہا کہ فوجیوں کو سمجھا بجھا کر مطمئن کر دو کہ 4 مہینے بعد تنخواہ مل جائے گی. مگر 4 مہینے کی بجائے پورے 2 سال گزر گئے.
اور فوجیوں کو تنخواہ نہ ملی، بلکہ 2 سال کی تنخواہ مزید ادا کرنا پڑی۔ اس پر ترا یہ کہ ساہوکاروں کی اس قدر نادہندگی کے باوجود نواب کی ریاست کی مالگزاری قرضے کے سود میں اسی دن سے جس دن یہ رقعہ لکھا گیا تھا جانے لگی، اور انہوں نے اضلاع کی مالگزاری وصول کرنا شروع کر دی۔ غالباً یہ دنیا میں ایک ہی مثال ہوگی کہ روپے کی ادائیگی سے پہلے ہی قرض خواہوں کو جائیداد پر قبضہ مل جائے اور اس سے وہ اپنے سود کا روپیہ وصول کرنا شروع کر دیں، اور پھر الٹا قرض داروں کے نام غیر ادا شدہ رقم کا رقعہ لکھیں اور قبضہ شدہ جائیداد سے رقم وصول کر کے 2 سال کے بعد قرض داروں کو روپیہ دیں۔ ہے نا عجیب معاملہ؟ نہ دیکھا نہ سنا، یہی وہ کیمیا بنانے کے نسخے تھے جن سے تھوڑے ہی دنوں میں انگریز اور انگلستان مالا مال ہونے لگا۔ بہرحال 1757 عیسوی تک کمپنی کا یہ شرافت اور انسانیت سوز طریقہ تجارت جابرانہ اور ظالمانہ طور پر جاری رہا، جس سے نہایت عظیم الشان دولت بر صغیر سے چوس لی گئی۔ 1757 عیسوی سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جس کی ابتدا جنگ بنگال یعنی نواب سراج الدولہ کی پلاسی کی لڑائی سے ہوئی ہے۔ سر ولیم ڈگبی کے الفاظ میں کمپنی کا دوسرا دور جبر کا دور کہلاتا ہے۔ تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر۔ ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے۔ 1757 عیسوی سے 1832 تک آغاز سے انجام تک کی تفصیل نہایت درد انگیز، دہشت ناک اور طویل ہے۔ کلکتے میں بیٹھ کر انگریزوں نے میر صادق اور امی چند کے ساتھ مل کر سازش کا تانا بانا بنا اور نواب سراج الدولہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی۔ صرف 4 گھنٹوں میں جنگ ختم ہو گئی اور وسیع و شاداب ملک کی قسمت کا فیصلہ انگریز کے حق میں ہو گیا، اور انگریز نے جنگ پلاسی فوجی قوت کی بجائے فریب، نمک حرامی، دغابازی اور سازش کے بلبوتے پر جیتی۔ فورٹ ولیم میں سونے کا میہ برسنے لگا۔ میر جعفر نے 3 لاکھ پاؤنڈ اور کلکتے کے جنوبی علاقے کی جاگیر کلائیو کی نذر کی۔ 6 لاکھ پاؤنڈ کونسل ممبروں کو پیش کیے گئے۔ تاوان جنگ وصول کرنے کے لیے 24 پرگنہ کا علاقہ کمپنی کی جاگیر ٹھہری اور عام لوٹ مار کا بازار بھی گرم کیا گیا۔ بقول کلائیو 3 کروڑ انسانوں کو لوٹ کر کلکتے میں عظیم الشان دولت بہت جلد جمع کر لی گئی تھی۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس قدر بدعملی، رشوت خوری اور ظلم و زیادتی کا منظر بنگال کے علاوہ کسی اور ملک میں نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ کتاب قانون تمدن و تنزل کا مصنف بروکس ایڈمسن لکھتا ہے، یہ مالا مال خزانے کروڑوں آدمیوں کی کمائی انگریزوں نے ہتھیا کر لندن اس طرح بھیج دی جس طرح رومنز نے یونان اور پونٹس کے خزانے اٹلی بھیج دیے تھے۔ ہندوستانی خزانے کتنے تھے کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کروڑوں اشرفیاں ہوں گی۔ اتنی دولت اس وقت کی مجموعی یورپین دولت سے بہت زیادہ تھی۔ جب میں 1750 میں انگلستان آیا تو یہاں بڑے بڑے شہر ایسے تھے جہاں کوئی بینک نہ تھا۔ بنگال کی چاندی نے انگلستان پہنچ کر نہ صرف دولت میں بے شمار اضافہ کیا بلکہ اس کی رفتار بھی بہت تیز کر دی۔ سر ولیم ڈگبی لکھتا ہے، جنگ پلاسی کے بعد ہی بنگال کی دولت لٹ لٹ کر لندن پہنچنے لگی۔ بقول بینز لنکا شائر میں سوت کاٹنے کے سادہ چرخے تھے۔ بہت سی ایجادات صدیوں سے دبی پڑی تھیں۔ جب انہیں کام میں لانے کی قوت یعنی روپیہ مل گیا تو 1760 عیسوی کا صنعتی انقلاب شروع ہو گیا۔ صنعت و حرفت میں انگلستان کی برتری کرناٹک اور بنگال کے خزانوں کا فیض ہے۔ جنگ پلاسی میں فتح کے بعد سونے کا دریا انگلستان کی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ ہماری صنعت و حرفت کا بازار ٹھنڈا تھا۔ سوت کاٹنے اور کپڑا بننے میں لنکا شائر کو ہندوستان پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی۔ بر صغیر کی دستکاری جس نے ہندوستانی کپڑے کو صنائی کا شاہکار بنا رکھا تھا، لنکا شائر تو کیا پورے مغرب میں کہیں موجود نہ تھی۔ جو حال روئی کا تھا وہی لوہے کا تھا۔
کانکنی اور آہنگری دونوں کام انگلستان میں ڈھیلی رفتار سے چل رہے تھے۔ میجر وینگٹ کہتا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کے سرسری اندازوں کے مطابق بڑی آسانی کے ساتھ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ پلاسی اور جنگ واٹرلو کے درمیانی زمانے میں بر صغیر سے انگلستان کو 15 ارب روپیہ پہنچا۔ کمپنی نے ایک اور عجیب و غریب تجارت کی بنا ڈالی جو گدیوں کی تجارت تھی۔ محمد علی کرناٹک میں اور میر جعفر کو بنگال میں تخت دلانے سے یہ تجربہ ہوا کہ انگریزی خزانہ خوب مالا مال ہو جاتا ہے، چنانچہ میر جعفر سے سودا کر لیا گیا۔ اس کے بعد نجم الدولہ سے سودا کیا گیا۔ اس سوداگری سے انگریزوں نے 5 کروڑ کمائے اور اسی قسم کے طریقوں سے 1771 عیسوی تک رقم بٹوری گئی، جس کی میزان 29.5 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ اس عجیب لوٹ کھسوٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب و غریب مہلک وار کیا گیا۔ فروخ سیر بادشاہ دہلی کی لڑکی جل گئی، اطباء ناکام ہو گئے، ڈاکٹر ہیملٹن نے کامیاب علاج کیا۔ فروخ سیر بہت خوش ہوا، زر و جواہر سے مالا مال کرنا چاہا، لیکن ڈاکٹر ہیملٹن نے لینے سے انکار کر دیا اور اس کے عوض یہ درخواست کی کہ کمپنی کو اس ٹیکس سے جو وہ تجارت پر دیتی ہے مستثنا کر دیا جائے۔ اہل دربار شاہی اس کے زہریلے نتائج تک نہ پہنچ سکے اور فرمان جاری ہو گیا کہ کمپنی کے تمام کارکن ٹیکس سے مستثنا رکھے جائیں۔ حکم جاری ہونا تھا کہ انگریزوں نے ملک بھر میں ادھم مچا دیا، ہر قسم کی تجارت میں گرم بازاری شروع کر دی، کروڑوں کے سودے کرنے لگے، ہندوستانی تاجروں کے کاروبار بند ہو گئے اور انگریزوں نے ہر قسم کی تجارت پر قبضہ کر لیا۔ جنگ بکسر کے بعد 1765 عیسوی میں الہ آباد کا صلح نامہ ہوا۔ کمپنی کو بنگال کا دیوان یعنی مالگزاری وصول کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے وقت تک تو انگریزی عمل دخل بے ضابطہ طور پر تھا، لیکن اب شاہی فرمان کی روح سے انگریزی قبضے کو جواز کی سند مل گئی اور لوٹ کھسوٹ کا ایک نیا طریقہ ہاتھ آ گیا۔ زمین کا بندوبست اور اس کا لگان، ٹھیکہ اور نیلام، اس کی مالگزاری میں اضافہ، یہ سب نئے ذرائع پیدا ہو گئے۔ دیوانی ملتے ہی لگان میں 90% کا اضافہ کر کے کاشتکاروں کو تباہ حال کر دیا گیا اور کمپنی کی یہاں سونے کی بارش ہونے لگی۔ لارڈ ویلزلی کے عہد میں ایسٹ انڈیا کمپنی گورکھپور، روہیل کھنڈ اور جنوبی دوآبے کے علاقوں پر قابض ہو گئی۔ کرناٹک کے نواب کو معزول اور سلطان ٹیپو کو شہید کر دینے کے بعد وہ تمام علاقے حاصل کر لیے گئے جو اب مدراس کے احاطے میں شامل ہیں، اور وہاں کے تمام خزانے لوٹ کر انگلستان پہنچا دیے گئے۔ سر ولیم ڈگبی تیسرے دور کو تسلط بذریعہ ڈپلومیسی یعنی خوش معاملگی کا دکھلاوا کرتے ہوئے مقامیوں کو جبرن اور زور کے ذریعے کم ترین حالت میں دبا کر رکھنا قرار دیتا ہے۔ اس دور میں موتی اور فرما بردار رعایا کو لوٹنے اور زیادہ سے زیادہ کھسوٹنے کے نئے نئے قوانین بنائے گئے، جس میں مقامیوں کی کوئی شرکت نہیں ہوتی تھی۔ انگریز اپنے اغراض و مقاصد کے تحت آئینی قوت اور مضبوط شکنجے کے بل بوتے پر گھمنڈ کے ساتھ بغیر رحم کیے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھول کر انصاف کرنے کے جو قانون چاہتے تھے وہ بناتے تھے، خوشنما الفاظ میں شائع کرتے، محکوم رعایا کی خواہشوں اور ضرورتوں کا کوئی خیال نہ رکھتے، ان کی فلاح و بہبود کی بجائے ان سے زیادہ چوستے رہنا اور ان کو دائمی غلامی میں جکڑ کر بند رکھنا انگریزوں کا مطمع نظر تھا۔ وہ بدمست تھے اور رعایا کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ تاجرانہ ہوس اور حصول منفعت کے لیے انہوں نے حکومت کو ذریعہ بنا لیا تھا۔ متبنہ بنانے کے قدیم مقامی رواج کو یکلخت ناجائز قرار دے کر تقریباً 15 ریاستیں اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس طرح بلا وجہ صوبہ سندھ، صوبہ اودھ اور صوبہ پنجاب کو یکے بعد دیگرے اپنے قبضے میں لے آئے۔ سر جان سلیور جو مدراس کے بورڈ آف ریونیو کا صدر ہے، کہتا ہے، ہمارا طرز حکومت اسپونج سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ وہ گنگا کے دھارے سے تمام نعمتیں چوس لیتا ہے اور ٹیمز کے کنارے نچوڑ دیتا ہے۔ سر جان شور جس کا تعلق بنگال سول سروس سے تھا اور بعد میں وائسرائے ہند بنا، 1833 کے قانون کے متعلق کہتا ہے، انگریز کا بنیادی اصول یہ رہا ہے کہ ہر صورت میں ہندوستانیوں کو اپنی اغراض کا غلام بنا لیا جائے۔ ان پر محصولات اتنے لگا دیے ہیں کہ ان پر اضافے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یکے بعد دیگرے
جو صوبہ ہمارے قبضے میں آیا اس کو مزید وصولیابی کا میدان بنا لیا ہے، اور ہم نے اس بات پر ہمیشہ فخر کیا ہے کہ دیسی والیان ملک سے جتنا وصول کرتے تھے اس سے ہماری آمدنی کہیں زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رعایا ہم سے نفرت کرتی ہے اور ہر طاقت کا خیر مقدم کرنے اور اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کے لیے تیار رہتی ہے، بشرطے کہ اس میں قدرت ہو کہ وہ ہمیں تباہ کر سکے۔ بر صغیر سے انگلستان منتقل ہونے والی دولت کا اندازہ معلوم ذرائع کے مطابق اس طرح سے ہے۔ پلاسی اور واٹرلو کی جنگ کے دوران انگلستان منتقل ہونے والی دولت بروکس ایڈمسن کے مطابق کروڑوں اشرفیاں اور خزانے ہیں، جو یورپ کی مجموعی دولت سے کہیں زیادہ تھے۔ میجر وینگٹ 15 ارب روپے کا تخمینہ لگاتا ہے۔ 1933 میں وٹھل بھائی پٹیل سابق صدر آل انڈیا اسمبلی نے امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے بتایا، بینک آف انگلینڈ میں بر صغیر کا 30 ارب پاؤنڈ جا چکا ہے، جو 4 خرب 50 ارب روپے بنتا ہے، اور موجودہ حساب سے 37 ٹریلین 50 بلین روپے بنتا ہے۔ ان طریقوں کے علاوہ ایک اور عجیب و غریب طریقہ لوٹ کا ملاحظہ کیجیے۔ 1760 عیسوی سے بر صغیر کے قومی قرضے کی مد قائم کی گئی۔ لطف یہ ہے کہ روز اول سے آخر دم تک برطانیہ کی گرہ سے ایک کوڑی بھی خرچ نہیں ہوئی۔ ہندوستان ہی کے مال سے اور انہی کے خون سے ملک پر قبضہ کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ ملک گیری، تجارت کی توسیع، علمی تحقیقات، غرض ہر قسم کے مصارف جو انگریزوں کو ایشیا بھر میں کہیں اٹھانا پڑے وہ ہندوستان کے خزانے سے پورے کیے گئے۔ منافع ہمیشہ انگریزوں کی جیب میں جاتا رہا، اور خرچہ یا خسارہ ہوتا تو ہندوستان کے سر مڑھا جاتا۔ مسٹر آر سی دت کہتے ہیں، بر صغیر کا سارا قومی قرضہ جو کمپنی کے 100 سالہ عہد میں بڑھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ جو مصارف انگلستان میں ہوتے تھے ان کا بار بر صغیر پر ڈالا جاتا تھا۔ قومی قرضے میں سال بسال اضافے کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ 1792 عیسوی میں 70 لاکھ پاؤنڈ، 1805 میں 2 کروڑ 10 لاکھ پاؤنڈ، 1857 میں 6 کروڑ 95 لاکھ پاؤنڈ، 1860 عیسوی میں 10 کروڑ پاؤنڈ، 1913 عیسوی میں 30 کروڑ 70 لاکھ پاؤنڈ، 1924 میں 48 کروڑ 58 لاکھ 40 ہزار پاؤنڈ، 1925 میں 51 کروڑ 17 لاکھ 80 ہزار پاؤنڈ، 1928 میں 1 ارب پاؤنڈ۔ اس قرضے پر ہندوستان کو ہر سال 80 کروڑ روپے سود ادا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ 40 کروڑ روپے وزارت ہند کو الگ دینا پڑتے تھے۔ قومی قرضے کی ایک اور نہایت دلچسپ اور پر لطف و عجیب نوعیت یہ ہے کہ انگریز جو بھی جنگ ایشیا یا افریقہ میں لڑتے یا بر صغیر کے علاقوں پر قبضے کے لیے جو جنگیں لڑتے، ان میں مقامی سپاہی، رسد اور اسلحہ استعمال ہوتا۔ جانے مقامی لوگوں کی اور غنیمت کا مال انگریز کی جیب میں، اور مصارف قومی قرضے یعنی انڈین نیشنل ڈیٹ کے سر۔ ایک اور عجیب بات یہ کہ 1857 میں تاج برطانیہ ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے 4 کروڑ 60 لاکھ پاؤنڈ میں خریدتا ہے، اور یہ رقم قومی قرضے میں شامل کر دی جاتی ہے، اور سود در سود بر صغیر سے ہی وصول کیا جاتا ہے۔ گویا بکری خریدی اور بکری سے کہا گیا تو ہی اپنی قیمت ادا کر۔ اس قومی قرضے میں جنگ نوابان بنگال و مرہٹا، نیپال و افغانستان، جنگ ثانی کابل و سوڈان، جنگ مصر و تبت، جنگ چین اور جنوبی افریقہ، ٹرانسوال وغیرہ سب کے سب مصارف شامل ہیں۔ بر صغیر کا قرضہ اور سود در سود اور سرمایہ کی انگلستان منتقلی کا سیلاب کس قدر دہشتناک تھا، تعجب ہوتا ہے۔ ہندوستان کے لوگ زندہ کیوں کر تھے؟ سر چارلس ایلیٹ، چیف کمشنر آسام، 1888 میں لکھتا ہے، میں بلا تامل کہہ سکتا ہوں کہ کاشتکاروں کی نصف تعداد ایسی ہے جو سال بھر تک نہیں جانتی کہ ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا کسے کہتے ہیں۔ مسٹر اے برسل، ممبر برطانوی پارلیمنٹ، کہتا ہے، یہ لوگ مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں۔ آبادیوں کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جسے اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک کبھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملا۔ 25 کروڑ سے زیادہ تعداد اس آبادی کی ایسی ہے جسے ساری عمر پیٹ بھر کر چاول بھی نصیب نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر رتھرفورڈ 1927 میں کہتا ہے، میرے غم و افسوس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ میں برطانوی باشندہ ہونے کی حیثیت میں ان کی جسمانی حالت کا ذمہ دار ہوں، جس نے ان کو دھیمے مگر تکلیف دہ طریقے پر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ہم برطانوی باشندے ان کی حالت کے ذمہ دار ہیں۔
باوجود کہ اکا دکا زندہ ضمیر انگریز دانشوروں نے واویلا مچایا، مگر سنگ دل انگریزوں کی لالچ کی آگ بھڑکتی ہی رہی۔ دولت حاصل کرنے کی بھوک دن بدن بڑھتی رہی، اور جنگ عظیم اول کے بعد تو دولت کا بھوکا درندہ مزید دہشتناک ہو گیا، اور بر صغیر کے مقامی باشندوں کی بربادی اور ذلت کی انتہائیں ختم ہو گئیں۔ انگریزوں کے ہاتھوں زرعی بربادی۔ زراعت کے بارے میں بھی انگریزوں کی پالیسی نہایت اندوہناک اور دلخراش ہے۔ انگریزوں سے پہلے مالگزاری کل پیداوار کا 1/4 حصہ وصول کی جاتی تھی۔ پیداوار اچھی ہو تو حکومت کا بھی فائدہ اور کاشتکار کا بھی، اور اگر پیداوار اچھی نہ ہو تو دونوں نقصان میں شریک ہوتے تھے۔ مگر انگریزوں نے قبضہ پاتے ہی لگان پختہ کر دیا، نقد رقم باندھ دی کہ اتنی تو ہر حال میں کاشتکار کو دینا ہی دینا ہے، خواہ فصل اچھی ہو یا بری۔ اگر پیداوار نہ ہو تو عدم وصولیابی پر قرقی، بیل، ہل، عورتوں کے زیورات نیلام کر کے لگان وصول کیا جاتا، اور ہر سال لگان میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ 30% عموماً بڑھا دیا جاتا، اور بعض جگہوں پر یہ اضافہ 50%، 70 اور 100% تک جا پہنچا۔ لیبر پارٹی کے بانی جے کیئر ہارڈی کا بیان، ہندوستان میں ٹیکسوں کا 80% زمینوں کے لگان سے وصول کیا جاتا تھا۔ کاشتکار کی 50% سے 65% پیداوار لگان میں وصول کر لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے ٹیکس بھی ادا کرنے پڑتے تھے۔ یوں اسے تمام ٹیکسوں کی مد میں اپنی پیداوار کا 75% حکومت کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ مسٹر ولیم وڈ برن نے 1897 میں ہاؤس آف کامنز میں تقریر کرتے ہوئے بر صغیر کے باشندوں کی تباہ حالی اور مفلسی کی 3 وجوہ بیان کی۔ پہلی وجہ مالگزاری میں اضافہ، اور وہ بھی اس طرح کہ بعض جگہوں میں تو 100% اور بعض خصوصی اراضیات میں 1000% تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ خاص سبب رعایا کی تباہی کا وصولی لگان کا ظالمانہ طریقہ ہے۔ سالانہ ایک مقررہ رقم ایک معینہ وقت پر وصول کی جاتی ہے۔ فصلوں میں نقصان کاشتکار کو اٹھانا پڑتا ہے اور سود پر قرضہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تیسری وجہ یورپ کی طرز پر قرضہ وصول کرنے کے لیے عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں، جن کے ذریعے حکومت کے بل بوتے پر رعایا کو غلامی کے ادنا درجے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ سنگ دل اور خود غرض انگریزوں نے بر صغیر کے کاشتکاروں کو بے رحمی کے ساتھ برباد کیا، اور کاشتکاری کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ لگان کے بھاری بوجھ اور وصولی کے انتہائی جابرانہ طریقے سے خائف کسان ہر سال زمین جوتتا اور زمین کو لگاتار بوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین انتہائی درجے کمزور اور پیداوار میں نہایت کمی ہو گئی۔ ہندوستان میں پیداوار کا اوسط فی ایکڑ زمین دوسرے ممالک کے مقابلے میں ملاحظہ ہو۔ چاول کی پیداوار، ملک اسپین، پیداوار فی ایکڑ 62.9 من، رقبہ کاشت 6900 ایکڑ۔ اٹلی 43 من، رقبہ کاشت 1,37,500 ایکڑ۔ ہندوستان 14.9 من، رقبہ کاشت 3,26,07,091 ایکڑ۔ گندم کی پیداوار، بیلجیم 26 من فی ایکڑ، برطانیہ 22 من فی ایکڑ، ہندوستان 8 من فی ایکڑ۔ انگریزوں کا ملعون اقتدار آیا تو حالت پلٹنا شروع ہو گئی۔ کثرت پیداوار کی جگہ قلت نے لے لی، ارزانی کی بجائے گرانی اور آسودگی کی بجائے فرسودگی ظاہر ہونے لگی۔ عام آبادی قحط اور گرانی کی وجہ سے لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مرنے لگی۔ خاص کلکتہ جو انگریزی اقتدار کا گڑھ تھا، اس میں مہنگائی کا اندازہ لگائیے کہ 1738 عیسوی میں 1 روپے میں 2 من 30 سیر گندم یا چاول ملتا تھا، اور سرسوں کا تیل 12 سیر ملتا تھا، اور 1880 عیسوی میں 1 روپے میں چاول 12 سیر اور گندم 11 سیر ملتی تھی، جبکہ سرسوں کا تیل صرف 4.5 سیر۔ مہنگائی کے کئی اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ بر صغیر سے غلہ نہایت فراوانی اور کثرت کے ساتھ جہازوں میں بھر بھر کر انگلستان اور دیگر ممالک بھیجا گیا۔ رائل ایگریکلچر سوسائٹی کی رپورٹ میں درج ہے کہ 1883 میں 11,86,83,710 من گندم ہندوستان سے باہر بھیجی گئی، یعنی 1883 میں ہر گزرنے والے منٹ میں 229 من گندم بر صغیر سے نکالی گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق فی منٹ چاول 118 من، گندم 65 من، ارہر کی دال 50 من، مسور کی دال 55 من، مونگ پھلی 55 من بھیجی گئی۔
برآمدات کے 1913 کے اعداد و شمار: چاول 8 کروڑ 76 لاکھ من، گندم 3 کروڑ 50 لاکھ من، کپاس 1.5 کروڑ من، پٹسن 2.25 کروڑ من، چائے 36 لاکھ من سے زائد۔ پنڈت دیا شنکر دوبے کے مطابق 1918 تا 19 میں چاول کی برآمد 56 کروڑ 50 لاکھ من بنتی ہے۔ یہ سارے اعداد و شمار سرکاری ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ زیادہ تو ہو نہیں سکتے، ہاں کم ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ بہرحال یہ اعداد و شمار بھی کچھ کم نہیں۔ اس قدر اناج نکل جانے سے جو تباہی، فاقہ اور گرانی بر صغیر میں آ سکتی تھی وہ محتاج بیان نہیں۔ چنانچہ ہندوستان دنیا بھر کے ملکوں میں سب سے زیادہ مفلس ہو گیا، آمدن کا تناسب بھی سب سے کم ہو گیا، اور ان کی زندگی دنیا بھر کے فاقہ مستوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اجیرن بن گئی۔ مسٹر پیٹر فریمن، ممبر پارلیمنٹ اور صدر کامن ویلتھ آف انڈین لیگ کا کہنا ہے، انگریزی حکومت زراعت پر ہندوستان کی آمدنی سے صرف 1% خرچ کرتی ہے۔ ظاہر ہے یہاں زراعت کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ وہ انگلستان جہاں ہندوستان پر قبضے سے پہلے بہت زیادہ قحط پڑتا تھا، قحط سے تقریباً محفوظ ہو گیا، کیونکہ اس میں بے شمار دولت اور اناج کھچ کھچ کر پہنچنے لگا، اور وہ ہندوستان جس میں ہمیشہ غلے کی فراوانی، افراط اور ارزانی تھی، قحط اور کال کا گھر بن گیا۔ 11ویں صدی عیسوی یعنی 1100 عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی یعنی 1700 تک کے 700 برسوں میں قحط کے دونوں ممالک کے اعداد و شمار ملاحظہ ہوں جو سر ولیم ڈگبی نے بیان کیے ہیں۔ 17ویں صدی تک انگلستان میں کل 100 قحط اور ہندوستان میں صرف 17، جبکہ انگریزوں کے بر صغیر پر قبضے کے بعد 1700 عیسوی سے 1800 عیسوی تک انگلستان میں 7 قحط جبکہ ہندوستان میں 11 قحط پڑے۔ 1801 عیسوی سے 1900 تک انگلستان میں صرف 1 قحط اور ہندوستان میں 31 قحط، جن کی وسعت تمام بر صغیر پر حاوی تھی۔ مسٹر جے کیئر ہارڈی، بانی لیبر پارٹی برطانیہ نے لکھا، 1860 سے 1910 تک صرف 50 برس کے عرصے میں ہندوستان میں بھوک اور فاقے سے مرنے والوں کی تعداد 3 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ سر ولیم ڈگبی پراسپیرس برٹش انڈیا میں لکھتا ہے، ساری دنیا میں جنگوں کی وجہ سے 107 برسوں میں یعنی 1793 عیسوی سے 1900 تک 50 لاکھ کے قریب جانی نقصان ہوا، لیکن ہندوستان میں قحطوں سے صرف 1791 سے 1900 تک 1 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں۔ ان قحطوں میں اموات کا سبب انگریز مورخ آسمانی اسباب یعنی بارش نہ ہونا قرار دیتے ہیں۔ یہ عذر لنگ ہے۔ 1800 عیسوی سے 1900 تک بارش کی قلت کبھی نہیں ہوئی۔ سر ولیم ڈگبی نے قحط کے اعداد و شمار اور انگریز ماہرین کی شہادتیں پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان ایام میں بارش کی کبھی بھی ایسی کمی نہیں ہوئی جس سے قحط پڑتا اور ایسی ہولناک بربادیاں ہوتی۔ بعض انگریز مورخین نے آبادی کی زیادتی کو قحط کا سبب بتانے کی ناکام کوشش کی ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی آبادی فی مربع میل یورپ کے بہت سے ممالک سے زیادہ نہ تھی۔ مثلا 1921 میں انگلستان ویلز کی آبادی فی مربع میل 405، ہالینڈ کی 454 اور بیلجیم کی 589، جبکہ ہندوستان کی آبادی 211 نفوس فی مربع میل تھی۔ ہندوستان کی آبادی میں اضافہ 7% تھا، مگر اضافہ کاشت بھی 8% سے زائد تھا۔ الغرض ان قحطوں کی وجہ سے جس قدر جانی نقصان ہندوستان کو صرف 1.5 صدی میں برداشت کرنا پڑا، تمام دنیا کو 1000 برس کی جنگوں میں برداشت نہیں کرنا پڑا۔ انگریز کے ہاتھوں صنعتی و تجارتی بربادی۔ انگریز نے جب دیکھا کہ ہندوستانی مصنوعات ان کے ملک پر چھانے لگی ہیں تو فوراً چونک اٹھا اور ہر قسم کی پیش بندی شروع کر دی۔ 17 مارچ 1769 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں نے اپنے اعلی عہدیداروں کو بنگال میں ایک خط بھیجا۔ بنگال میں خام ریشم کی پیداوار بڑھانے کی ہر طرح کوشش کی جائے اور ساتھ ہی ریشمی کپڑوں کی بنائی روکی جائے تاکہ خام ریشم انگلستان آئے اور یہاں سے کپڑا بن کر ہندوستان جائے۔
مقامی کپڑا بننے والوں کو کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے پر مجبور کیا جائے، انہیں اپنے طور پر کام کرنے سے روکا جائے۔ اس خط کی تعریف کرتے ہوئے دارالعوام کی ایک منتخب کمیٹی کی رپورٹ جو 1783 میں شائع ہوئی ملاحظہ کیجیے۔ اس خط میں ہندوستانی پیداوار، خام مال کی ترقی اور مصنوعات کی تیاری کو روکنے کے لیے جو پالیسی صاف صاف بیان کی گئی ہے اس سے مقامی صنعت کو ضرور صدمہ پہنچے گا، اور اگر اس پر صحیح عمل ہوا تو ہندوستان جیسے صنعت و حرفت والے ملک میں ایسا انقلاب رونما ہوگا کہ وہ صنعت و حرفت بھول کر صرف نری خام پیداوار والا ملک بن جائے گا، اور یہ خام پیداوار انگلستان کی مصنوعات میں کام آئے گی۔ عمدہ اثر تو ظاہر ہو چکا ہے، ریشم بننے والے آپ کی کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے لگے ہیں، اور اگر وہ لوگ اپنے طور پر خود کام کرنا چاہیں تو ان کو روکا جائے، نہ مانے تو سرکار انہیں سزا دے اور خود کام کرنے کی ممانعت کر دے۔ بر صغیر کی صنعت و تجارت کو مٹانے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے گئے۔ پہلا طریقہ، ہندوستانی کاریگروں کو صنعت سے روکا جائے۔ دوسرا طریقہ، ہندوستان کا مال انگلستان میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ تجارت میں مامون کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہندوستانی درآمدات پر بھاری ٹیکس لگا کر انہیں خوب مہنگا کیا جائے تاکہ وہ ملکی مصنوعات کے مقابلے میں نہ ٹک سکیں۔ تیسرا طریقہ، انگلستان کی مصنوعات کو ہندوستان کی منڈیوں اور بازاروں میں ٹھونسا جائے اور اتنا سستا کر دیا جائے کہ ہندوستان کی صنعت گھٹنے ٹیک کر فنا ہو جائے۔ سر ولیم بالٹس 1772 میں لکھتا ہے، کمپنی کے گماشتے غریب جلاحوں سے جس چیز پر دستخط چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، اور اگر جلاح کم لینے سے انکار کرے تو وہ روپیہ زبردستی ان کی کمر میں بندھوا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو کوڑے بھی مارے جاتے ہیں۔ غریب جلاحے کو خوب ٹھگا جاتا ہے، بازار کی قیمت سے 15% سے 40% کم قیمت دی جاتی ہے۔ اسی قسم کا ظالمانہ برتاؤ خام ریشم بننے والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ان لوگوں نے ریشم کاٹنے کی تکالیف سے تنگ آ کر خود اپنے انگوٹھے کٹوا ڈالے تاکہ وہ اس جبر و تعدی سے محفوظ رہیں۔ صاحب معیشت الہند لکھتا ہے، 17ویں صدی عیسوی میں انگریز صناعوں اور دستکاروں پر جو وقت گزرا اس سے کہیں زیادہ مصیبت ہندوستانی صناعوں اور دستکاروں کے سر پر 18ویں صدی عیسوی میں آ پڑی۔ ان کا روزگار بھی مارا گیا اور کوئی پرسان حال بھی نہ تھا۔ اول تو خانہ جنگیوں کی بدولت ملک تباہ ہوا، دوسرے صنعت و حرفت کا گلا گھونٹا گیا، لوگوں پر مصیبتوں کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ بر صغیر کی تاریخ میں 18ویں صدی بہت خوفناک اور افسوسناک ہے۔ اچھے اچھے شہر ویران ہو گئے اور صنعتیں برباد ہو گئیں، صناع تباہ ہو گئے، اور بحالت مجبوری زراعت عام لوگوں کا پیشہ بن گئی۔ نیپولین نے کہا تھا، انگریز دکانداروں کی قوم ہے، اور انگریز واقعتاً اپنے آپ کو محض تاجر خیال کرتے تھے۔ آزاد ملک کا باشندہ ہونے کی وجہ سے نڈر اور منچلے تھے، جبکہ صدیوں کی اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے ہندوستان کے لوگ پست ہمت اور بزدل ہو چکے تھے۔ ملک میں کوئی حکومت اور کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو حقوق و انصاف کی نگہداشت کر سکتی۔ بس انگریزوں نے زندہ ضمیر سے محروم ہو کر جو چاہا سو کیا، پوچھنے والا، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ بر صغیر کی دستکاری اور تجارت کے برباد ہونے کی وجہ سے دستکار اور تاجر بھوک و افلاس کا شکار ہو گئے، کروڑوں آدمی بھوک سے مر گئے، لاکھوں نفوس اخلاقی جرائم، ڈاکہ زنی اور چوری چکاری میں مبتلا ہو گئے، اور کروڑوں نفوس زراعت پر گزارا کرنے لگے۔ دستکاری روز بروز کم ہونے لگی، دستکاروں کی تعداد 50% سے گھٹ کر 7 تا 10% رہ گئی، کاشتکاری کرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 72% ہو گئی، جس کی بنا پر قابل زراعت زمینیں کمیاب ہو گئیں۔ زراعت کی طرف لوگوں کا چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا، مویشیوں کے لیے چارہ ناپید ہو گیا، جنگل کاٹ ڈالے گئے، ایندھن کی سخت قلت اور گرانی ہو گئی، زمین کمزور ہو گئی، غلے کی گرانی بڑھتی گئی، بڑے بڑے شہر اجڑ گئے، دیہاتی آبادی بڑھ گئی، جہالت عام ہو گئی۔ انگریزوں نے بر صغیر کی دولت اور تمام ذرائع دولت، دستکاری، تجارت و زراعت، سب پر ایسا چھاپا مارا کہ جس کی نظیر نہ سابقہ زمانوں میں کہیں ملتی ہے اور نہ موجودہ زمانے میں کسی دوسری قوم یا ملک میں دکھائی دیتی ہے۔ تعجب ہے ہندوستان میں زندگی
زندگی کو کیسے ترستے ترستے گزری۔ انگریز کے ہاتھوں اخلاقی بربادی۔ انگلستان سے چھٹے ہوئے بدماش، بدکار، غنڈے، لوفر اور جرائم پیشہ افراد بر صغیر بھیجے جاتے۔ ایسے لوگوں کے اقتدار اور کثرت سے جو بدترین نتائج تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سبھی ممکن ثابت ہوئے۔ ان بدعمال، بد اخلاق اور نجس کردار انگریزوں نے اپنے گرد ایسے ہی جرائم پیشہ بد اتوار لوگوں کو جمع کر لیا اور ان کے ذریعے لوٹ مار، غارت گری اور انسانیت سوز جرائم کا بازار گرم کیا۔ مسٹر سی ہل کہتا ہے، کمپنی ملازمین ملک کے حالات سے ناواقف تھے اور اکثر چھوٹے ملازموں سے جو بنیے کہلاتے تھے کام لیا کرتے تھے۔ مسٹر برک ان بنیوں کے بارے میں لکھتا ہے، بنیا یا دیوان انگریز کے گھر کا منتظم ہوتا ہے۔ وہ ان تمام چال بازیوں اور عیاریوں سے واقف ہوتا ہے جو ظالم کی سزا سے بچنے کے لیے ایک غلام استعمال کرتا ہے۔ بنیا لوٹتا ہے، استحصال بالجبر کرتا ہے، غارت گری کرتا ہے اور پھر اس میں سے جس قدر مناسب سمجھتا ہے اپنے صاحب کو بھی دے دیتا ہے۔ ان بنیوں نے بڑے بڑے گھر الٹ دیے ہیں، ملک کو برباد کر دیا ہے اور سرکاری مالگزاری کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ خود حکام وقت ان بنیوں کے ذریعے ذاتی نفع حاصل کرتے، ان بنیوں کو بڑے بڑے ٹھیکے دیتے اور پردے میں انگریز اصل ٹھیکیدار ہوتا۔ انہی کی بدولت پرانے شریف اور خاندانی ہندو اور مسلمان اپنی اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیے گئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کا ٹھیکہ قانوناً نہیں دیا جا سکتا تھا، مگر بڑے صاحب لوگوں کے بنیے قانون سے آزاد ہوتے۔ خود وارن ہیسٹنگز گورنر جنرل کا بنیا کنتو بابو 13 لاکھ کا ٹھیکیدار تھا۔ ایک اور بنیا گنگا گوبند سنگھ بھی ہیسٹنگز کا ٹھیکیدار تھا۔ جولائی 1785 عیسوی میں دارالعوام میں ایک حساب دکھایا گیا جس میں گنگا گوبند سنگھ کی کمائی 3 کروڑ 20 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اسی گورنر جنرل کے دیوان رام چند کی نسبت بیان کیا گیا کہ وہ 60 روپے ماہوار کا ملازم تھا، مگر اس نے 12 کروڑ روپے کا ترکہ چھوڑا۔ کمپنی کے ایجنٹ روپ کشن کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی ماں نے اس کے مرنے پر 90 لاکھ روپیہ خرچ کیا۔ بنیوں کے مظالم جاننے کے لیے صرف دیبی سنگھ کی مثال کافی ہے۔ دیبی سنگھ کلکتہ حکومت کے محبوب بنیوں میں سے تھا، چنانچہ بنگال کے بڑے بڑے علاقے اسی کو ٹھیکے پر دیے گئے۔ دیبی سنگھ شرفاء اور عزت داروں کو ہتکڑیاں پہنا کر حوالات میں رکھتا اور اپنی منواتا، زمین سستے داموں نیلام کرا کے خود خریدتا اور یہ قیمت بھی اسی روپے سے ادا کرتا جو انہی زمینداروں سے پیشگی وصول کر چکا ہوتا۔ ایسی بدعمالیاں کرنے سے ملک کی ثروت اور دولت تو برباد ہونی ہی تھی، ان لوگوں کے اخلاق اور اعمال بھی بہت زیادہ بگڑ گئے جو انگریزوں کے حاشیہ نشین اور کارکن تھے۔ وہ انگریزوں کی حمایت حاصل کر کے منمانی کارروائیاں کرتے۔ عام باشندوں پر اس کا اثر یہ پڑتا کہ جو عادتیں اور اخلاق پہلے برے سمجھے جاتے ان کی برائی دلوں سے جاتی رہی۔ اسی لیے عام طور پر جال سازی، بد اخلاقی اور ظلم و ستم پھیل گیا۔ جان بچانے اور دنیاوی زندگی سنبھالنے کے لیے لوگ ہر قسم کے جرائم اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان اخلاق و عادات میں مبتلا ہو گئے جو شرافت انسانی کے لیے ننگ و عار ہیں۔ وہ چوری کرنے، اچکے پن کو عمل میں لانے، ڈاکے ڈالنے، قتل کرنے، ٹھگی اور دھوکے بازی کرنے، بے حیائی اور فواہش کرانے میں لگ گئے۔ اعلیٰ ملازمت کے دروازے بند کر کے مقامی باشندوں کو ذلت و افلاس کے گڑھوں میں دھکیل دیا گیا۔ تمام بڑے عہدوں پر انگریزوں کو مقرر کیا گیا اور تمام ذمہ دار عہدوں سے ہندوستانیوں کو ہٹا دیا گیا۔ چھوٹے عہدوں پر مسلمانوں کو نکال کر ہندوؤں کو رکھا گیا کیونکہ وہ انگریزوں کی پوری چاپلوسی کرتے تھے اور انگریزوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی بدعملی سے دریغ نہیں کرتے تھے، اور مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کی کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے۔ سر جان سولومن اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ملک کے تمام ذمہ دار عہدوں سے ہندوستانیوں کو نکال دینے کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ اعلیٰ انتظامی قابلیت کے نشو و نما کے مواقع جاتے رہے اور جو قابلیت ان میں تھی رفتہ رفتہ زائل ہوتی گئی۔ اس کے ساتھ مالی بدحالی نے ان کے کردار کو اس درجہ گرا دیا جس پر مظلوم اور محکوم قومیں پہنچ جاتی ہیں۔ سینکڑوں زمیندار، ہزاروں سپاہی اور بے شمار ملازم بے روزگار ہو گئے اور انہوں نے لوٹ مار کا پیشہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ ناگپور سے لے کر خلیج بنگال تک 23,000 ڈکیت لوٹ مار کرتے پھرتے تھے
جنہوں نے 1819 کے موسم سرما میں صرف 10 دنوں میں 182 قتل کیے، 500 زخمی کیے اور 3000 کو طرح طرح کی ایذائیں دیں اور تقریباً 1 کروڑ کا مال لے اڑے۔ بر صغیر کے باشندوں کی اخلاقی گراوٹ کا ایک اور سبب انگریز کا لایا ہوا قانون تھا۔ عدالتوں، قانونی مشیروں، حصول انصاف کے لیے ادنا عدالتوں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کا نظام انتہائی صبر آزما، وقت طلب اور مہنگا تھا۔ عام طور پر مہینوں اور سالوں کا انتظام، دور دراز کا سفر، دوڑ دھوپ کی تکالیف اور سرمایہ و دولت کی بربادی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ انگریزوں سے پہلے یہ سب قوانین، عدل و انصاف اور ان کی عملی کارروائیاں نہایت سادہ اور بے خرچ تھیں۔ ان میں فریقین کو نہ دور دراز کے اسفار کی زحمت اٹھانا پڑتی اور نہ مہینوں سالوں کا انتظار اور دوڑ دھوپ کی مشقت کے ساتھ سرمایہ و دولت کی بربادی کی مصیبت اٹھانا پڑتی تھی۔ انگلستان کے مشہور مقرر ایڈمنڈ برک نے برطانوی پارلیمنٹ میں خوب واضح الفاظ میں کہا تھا، مشرقی ممالک کی حکومتیں خود مختار ہونا نہیں جانتی۔ ایشیا کا بڑا حصہ مسلمان حکمرانوں کے تحت ہے اور اسلامی حکومت کے معنی ہی قانونی حکومت کے ہیں۔ عیسائی بادشاہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے قانون میں بدرجہ زیادہ مضبوطیاں ہیں۔ ان کا اپنے قانون کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف خدا کے پاس ہے، رعایا اور بادشاہ سب قانون کے پابند ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت بھی اس مضمون کی دکھا دے کہ اس کی روح سے کسی کو خود مختارانہ اختیارات حاصل ہیں، تو میں تسلیم کروں گا کہ میں نے قرآن کا اور ایشیا کے حالات کا بیکار مطالعہ کیا ہے۔ قرآن شریف کا ہر لفظ ظالموں کے خلاف گرج رہا ہے۔ اس قانون کی تشریح کرنے والا علماء یا قاضیوں کا طبقہ ہے جو اس کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ یہ طبقہ بادشاہ کی ناراضگی سے محفوظ ہے اور اسے بادشاہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہاں کی حکومت ایک حد تک جمہوری ہے۔ لارڈ میکالے لکھتا ہے، انگریزوں نے جو عدالتیں قائم کی اس کے ججوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان کروڑوں انسانوں کے رسم و رواج سے واقفیت رکھتا ہو جن کے مقدر کے فیصلے اس کے ہاتھ میں تھے۔ مقدمات کی مثلیں اس رسم الخط میں لکھی جاتی جس سے مقامی باشندے سراسر ناآشنا تھے۔ فیصلے اس زبان میں لکھے جاتے جو ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ عدالتوں کے گرد ہندوستانی آبادی کے بدترین لوگ جمع ہو گئے تھے جو چغل خور، جھوٹے گواہ، مقدمہ باز اور دغا باز تھے۔ انگریزی مشیران قانون جس صورت کے ساتھ پورے ملک میں پھیلے، اس صورت کے ساتھ تو حملہ آور بھی نہ پھیلے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ان عدالتوں اور ان کے قوانین سے ہندوستانیوں کے اخلاق و اعمال پر نہایت ہی زہریلا اثر پڑا۔ ان کے اخلاق حد درجہ گرتے چلے گئے اور ہر طرف بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کا دور دورہ ہو گیا۔ انگریز کے ہاتھوں تعلیمی بربادی۔ انگریزوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی کثرت رہی تو ہم حکومت نہ کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے تعلیم گاہوں کو ملیا میٹ اور تعلیم کو نیست و نابود کر دیا۔ تعلیم کے لیے تمام وقف جائیدادوں کو 1838 میں سرکاری قبضے میں لے لیا۔ بنگال کے کل رقبے کا 1/4 حصہ تعلیم کے لیے وقف تھا، وہ ہڑپ کر لیا گیا تاکہ تعلیم کا ڈھانچہ جس بنیاد پر کھڑا ہے وہی ختم کر دی جائے۔ تھوڑے ہی عرصے میں جب تعلیم گاہیں ختم ہو گئیں اور نئے تعلیمی ادارے نہ قائم ہو سکے اور پرانے تعلیم یافتہ لوگ آہستہ آہستہ وفات پا گئے تو چاروں طرف ہندوستان میں جہالت کا دور دورہ ہو گیا۔ 1823 میں برطانیہ کے معززین لارڈ ایلفنسٹن اور لارڈ ایف وارڈن نے ایک متفقہ یادداشت حکومت کو پیش کی۔ انصاف یہ ہے کہ ہم نے دیسیوں کی ذہانت کے چشمے خشک کر دیے ہیں۔ ہماری فتوحات کی نوعیت ایسی ہے کہ جس نے نہ صرف علمی ترقی کی ہمت افزائی کے تمام ذرائع ختم کر دیے ہیں بلکہ حالت یہ ہے کہ ان کے اصلی علوم گم ہو جانے اور گزرے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کے تخلیق کردہ شاہکار بھی مٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس الزام کو دور کرنے کے لیے کچھ کیا جائے۔ انگریز کی ہمیشہ سے پالیسی رہی کہ بر صغیر کے باشندوں کی ذہانت بالکل برباد کر دی جائے، ان میں علمی بیداری پیدا نہ ہونے دی جائے، ان کے ہر قسم کے کمالات فنا کر دیے جائیں اور ان کو غلامی کی بدترین خدمت گزاریوں اور کاشتکاریوں وغیرہ میں مبتلا رکھا جائے تاکہ انگریز کی برتری قائم رہے اور وہ اعلی حاکم بنا رہے۔
مالکان ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1792 میں مسٹر ویلبر فورس کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا، امریکہ میں درسگاہیں قائم ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. یہاں بھی ایسا ہی ہوا تو کمپنی کے فوائد کا خاتمہ ہو جائے گا. جس ہندوستانی کو تعلیم حاصل کرنی ہو وہ انگلستان چلا آئے. تعلیم گاہوں اور علم کا فنا کر دینا معمولی مسئلہ نہ تھا، اور کمپنی کی مخالفت کے باوجود آوازیں اٹھتی رہیں اور چیخ و پکار مچتی رہی. بہت سے منصف مزاج انگریز مقامیوں کی حمایت بھی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں تعلیمی ضروریات انجام دینے کے لیے 1834 میں کمیٹی بنائی گئی، اور کمیٹی کا صدر لارڈ میکالے مقرر ہوا، جس نے تعلیم کے نام پر ایسا کام دکھایا جس کا خمیازہ آج بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اس نے تمام علوم و فنون کی تعلیم انگریزی زبان میں لازمی قرار دی. داخل نصاب فنون ایسے ہرگز نہ تھے کہ ماہر فن بننے میں کام آتے، جیسے جرمنی، برطانیہ، روس، جاپان نے ان فنون سے ماہرین پیدا کیے. نصاب میں ایسی کتب شامل تھیں جو لامذہب اور بے دین بنا سکیں. ان ممبران کمیٹی کا یہ تھا کہ انگریز حکام کو اپنے دفاتر کے لیے کلرک مل سکیں اور ترجمان مہیا ہو سکیں. کمیٹی کی ایک رپورٹ میں درج ہے، ہمیں ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ترجمان بن سکے، جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، مگر ذہن، سوچ، فکر اور رائے کے اعتبار سے انگریز ہو. اس تمام تعلیمی جد و جہد کے مظاہروں، کمیشنوں، کمیٹیوں اور اسکیموں کے اعلانات کے باوجود 35 برس بعد مردم شماری میں خواندہ لوگوں کا شمار صرف 3.2% تھا، اور یہ خواندگی اردو، انگریزی، فارسی وغیرہ کسی بھی زبان کی تھی. 1871 سے 1921 تک خواندہ لوگوں کا اوسط جو کچھ بڑھا وہ صرف 4% ہے. انگریز نے ہندوستان میں تعلیم کی مد میں ایسی مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کی جن کی بنا پر یہ ملک انتہائی جہالت میں پھنس کر رہ گیا. انگریز کی غرض صرف اس قدر تھی کہ برطانوی حکومت کی سطوت و جبروت قائم رہے اور رعایا کا ایک ایک فرد حکام کے چنگل میں پھنسا رہے، اور ایسا ہی ہوا. منافرت کی چنگاریاں، ہمدردی، انسانیت اور خدمت خلق کا دعویٰ کرنے والے انگریزوں کی شرانگیز پالیسی کی اصل تصویر دیکھیے. فرقہ واریت اور منافرت کی چنگاریاں سلگانے اور ان کو ہوا دینے والی انگریز قوم کا اصل چہرہ دیکھیے. سر جان میلکم کہتا ہے، اس قدر وسیع ملک میں ہماری غیر معمولی قسم کی حکومت کی حفاظت اس امر پر منحصر ہے کہ ہماری عملداری میں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی عام تقسیم ہو، اور پھر ہر جماعت کے ٹکڑے مختلف ذاتوں، فرقوں اور قوموں میں ہوں. جب تک یہ لوگ الگ الگ بٹے رہیں گے اس وقت تک کوئی بغاوت اٹھ کر ہماری قوم کے استحکام کو متزلزل نہیں کر سکے گی. لارڈ ایلفنسٹن، گورنر ممبئی، 14 مئی 1859 میں ایک یادداشت میں لکھتا ہے، نفاق ڈال کر حکومت رومیوں کا اصول تھا، اور یہی اصول ہمارا بھی ہونا چاہیے. اس سے پہلے کارنیٹیکس نے 1821 میں لکھا تھا، لڑاؤ اور حکومت کرو، رومن کا مقولہ ہماری حکومت کا اصول ہونا چاہیے. انگریزوں نے اپنے مفاد اور خود غرضی کے لیے مختلف تدبیروں سے نفاق ڈلوایا اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑایا. کبھی ایک جماعت پر دست شفقت رکھا اور کبھی دوسری پر. اسی طرح ایک ہی مذہب میں کئی فرقے ایجاد کروا کر مذہبی کشت و خون کی صورتیں پیدا کی. ایڈورڈ ٹامسن اپنی کتاب میں اقرار کرتا ہے، ہندوستانیوں میں نا اتفاقی اور اختلاف کو زندہ رکھنا عرصہ قدیم سے ہمارے سیاستدانوں کا مرغوب مشغلہ بنا ہوا ہے، اور واقعی یہی صحیح ہے. انگریز بر صغیر کے تمام باشندوں کے دشمن رہے، لیکن مسلمانوں کو وہ اپنا اصل دشمن سمجھتے تھے، اس لیے کہ بر صغیر انہوں نے مسلمانوں ہی سے چھینا تھا، اور مسلمانوں کو سیاسی ہی نہیں بلکہ دماغی قوت